دوستوں، کرام اللہ کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ ارشاد فرمائی کہ یقیناً ہمارا جو عذاب ہے وہ ہو کر رہے گا اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ عذاب کس دن ہوگا؟ آج کے تفسیر میں یہ باتیں ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان کانپنے لگے گی، تھر تھرانے لگے گی۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ آیت مبارکہ ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کو بالکل کھول دیا جائے گا تو آسمان دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، مراد قیامت کا دن۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ جب سور ہوگیں گے تو آسمان جو ہے وہ بالکل کھل جائیں گے، دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ٹوٹ ٹوٹ کر رخنا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ جو پہاڑ وغیرہ ہے وہ سب کے سب ریزے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت دوسری جگہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور ہوگیں گے تو وہ جو پہاڑ ہیں اتنا خطرناک اور خوفناک آواز ہوگا کہ وہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے، جیسے روئی کو دھونی دیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے روئی اڑتے آسمانوں میں نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے پہاڑ بھی خوب چلتے پھرتے نظر آئیں گے، روئی کی گالوں کی طرف اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ تو اس دن پہلی مرتبہ سور ہوگا جائے گا تو سخت قسم کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور سب چیز ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا دوبارہ جب سور ہوگیں گے تو سب آدمی میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور ہر آدمی کو اس سے کیے کا بدلہ ملے گا۔ لہذا جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اللہ کے تعلیمات کے منکر ہے، خدا واحد کے منکر ہے، خدا کی ذات میں دوسروں کو شریک کر بیٹھے ہیں، اور رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، دین کو جھٹلانے والے ہیں، دین کے مسائلوں کو جھٹلانے والے ہیں، دین کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، تو اس دن قیامت کے دن جب میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اس کا حساب کیا جائے گا تو اس دن ان کے لیے سخت بڑی تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس دن کہ اچھا تم دنیا میں بڑے موج مستی اور اپنے دھن دولت صحت تندرستی پر اترا کر
ہمارے آیتوں کو خوب انکار کرتے تھے اور دین کا خوب مذاق اڑاتے تھے لوگ اللہ جہنم کی طرف اس کو کھینچ کر لایا جائے، کھینچ کے دھکا دے کے لایا جائے، اور جب قریب آ جائیں گے جہنم کے اوپر رہیں گے پھر اس کو جہنم میں دھکیل کے ڈال دیا ڈالنے سے پہلے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ لوگ یہ وہی جہنم ہے جو انبیاء کرام رسول اور جو علماء کرام کے ذریعے تم کو ڈرایا جاتا تھا تم اس کو جھٹا دیتے تھے، لو یہ وہی جہنم ہے، اس کا مزہ جہنم جو ہے وہ خطرناک اور خوفناک جگہ ہے، اس کی آگ بھی اس قدر خطرناک ہے کہ وہ آگ پوری دنیا کی آگ سے 70 گنا 69 گنا بڑی ہوئی وہ آگ ہے، اور وہ آگ بالکل سیاہ آگ ہے، سرخ آگ ہے۔ جہنم کو 1000 برس جھانکایا گیا تو وہ بالکل راستے میں سیاہی ہے، بالکل اندھیرا، اور جہنم کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جب اس کو بھوک لگے گا تو اس کو زقوم کا درخت ہے، کانٹے دار چیزیں اس کو کھانے کے لیے، اس کے گلے میں جب اٹکیں گے تو پینے کے لیے گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وہ اسے پیے گا تو اندر کی آگ چل جائے گی، اور وہ خود ہی آگ میں ہوگا، جیسے روایتوں میں تفصیل سے پتہ چلا کہ یہ سمندر ہی جہنم کرتا ہے، اور ان کے عذاب کے لیے طرح کے اژدہے، سانپ، بچھو وغیرہ ہوں گے، تو بار بار ان سے کہا جائے گا اچھا بڑے مزے لے کے تم دنیا میں یہ کہتے تھے نبی کی باتوں کو کہ یہ نبی جادوگر ہے، یہ نبی کی جادوگری ہے، قرآن کریم نعوذ باللہ گلا ہوا کلام جیسا کفار مکہ کہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معجزہ دکھاتے تھے تو معجزے کے بارے میں کہا دیتے تھے یہ جادو کے ذریعے ہماری نظر بندی کر دی گئی، اچھا لو اب یہ جہنم میں تم مزہ جو چکھ رہے ہیں یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ جادوگری کا نتیجہ ہے کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے بار بار اس کو یاد دلوائے جائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، اور ان کو اچھی طریقے سے بار بار کہلایا جائے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہلوائیں گے اس کو جہنم میں داخل کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فاصبر او لا تصبر، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے سب برابر ہے۔ یعنی دنیا میں جب انسان کوئی جرم کرتا ہے، کوئی تکلیف جرم کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو بڑا چیز پکار آب و بکا کرتا ہے تاکہ سامنے والا ہم کھا کر اسے چھوڑ، سامنے والا ہم کھا کر اسے چھوڑ، مگر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کی جہنم کے اندر ڈال دیں گے تو کہیں گے اصبر او لا تصبر، صبر کرو یا نہ کرو، سب تمہارے لیے، یعنی تم کتنا بھی چلا لو، کتنا بھی پکار لو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے عذاب میں کچھ تخفیف ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ آدمی کو جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو اس کے پاس آنسو بہنے کے لیے آنکھ میں آنسو بھی نہیں ہوگا، اس آنسو کی جگہ سے اس کے خون ٹپک رہے ہوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو خون بھی ختم ہو جائے گا، تو اس قدر رونا روئیں گے تو تم رو یا نہ رو سب تمہارے لیے برابر ہے، یہ سب کچھ تمہارے اعمال کی کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر ان عذاب کا تذکرہ کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، گنہگار۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب یہ واقع ہو کر ہے، یعنی قیامت کا دن، قیامت کے دن کے بعد جو عذاب ملے گی جہنمیوں کو، ما له من دافع، اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی تکلیف آ رہی ہے، کچھ پیسے وغیرہ گرا دیا پولیس والوں کو، پورا ٹال دیا، گرفتاری مانگی تھی ٹال مطلب وہ نہیں، کوئی ٹال نہیں۔
یوم تمور السماء مورا، یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھرتھرانے لگیں گے، کانپنے لگیں گے، یعنی قیامت ہوگا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔ یہ جو پہاڑیں ہیں پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور ہوں گے تو آسمان میں تھرتھرانے لگیں گے، پہاڑ ضرور کے گھروں کی طرف اٹھنے پھرنے لگیں گے، اور جب میدان محشر قائم ہوگا، مجرمین جب جمع ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میدان محشر میں، تو کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن دین حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ اس دن یعنی آخرت، اس دن دین حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، یہی وہ لوگ ہوں گے، یہی وہ لوگ تھے جو مستی میں کھیل کود کرتے، یعنی آج کل بچوں کی باتیں دین میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے تھے، اور من گھڑت باتیں بول کے آپس میں خوب ہنسی مذاق کرتے تھے، خوب کھیل کود کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دین کی مذاق اڑانے اور دین کا انکار کرنے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دن ان لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل کر لایا جائے، دھکا دینا تو ہوتا ہے مجرم چل چل، اور اس کے ادھر دھکا دیتے ہیں، منہ کے بل بھی دیے گا، پھر کسی دھکا دے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، دھکا دے کر نکالے جب جہنم میں ڈالنے والے ہوں گے تو اس وقت فرشتے کے ذریعے اس مجرم کو کہلوایا جائے، مجرم سے کہا جائے یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو پورا جہنم سامنے ہے، اس کی گرمی، اس کی سخت ہولناکی، اس کے خوفناک انجام کو سامنے سامنے دیکھے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اس سے کہلوائیں گے فرشتوں کے ذریعے۔ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادوگری ہے؟ کیا یہ نظر بندی ہے؟ یعنی تم نظروں کے سامنے جہنم کو دیکھ رہے ہو، دنیا میں تم کہتے تھے، رسول تم باتیں بتاتے تھے اور بہت اچھی مزے میں تم کر دیتے تھے، کہ باتوں کو کیا کرنا، یہ تو جادوگری ہے، کیا ہماری نظروں کو بند کر دیا، یہ کوئی معجزہ دکھا رہے ہیں۔ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا، کیا یہ جادوگری ہے؟ ام انتم لا تبصرون، کیا تمہیں دکھتا نہیں، آپ کے اندھے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، فرشتوں کو حکم ہوگا اصلوها، اس کو جہنم کے اندر داخل کرو، فاصبروا أو لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر سب برابر، یعنی تم اس مشقت کو جھیلو، تمہیں جھیلنا ہے، یا تم نہ جھیلو، خوب آنکھ پکار کرو، یہ سب تمہارے لیے، یعنی تم خوب رو پیٹو گے، خوب چلاؤ پکارو گے، کوئی سنوائی نہیں۔ سنوانے کے لیے حضرات انبیاء کرام آئے، دین کی باتیں بتانے والے آئے، بس اب تمہاری کوئی سنوائی نہیں، اگر اس وقت تم سن لیتے، آج تمہاری سنوائی نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ صرف اور صرف تم لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان چیزوں کا جو تم کرتے، یعنی جو بھی کچھ جہنم میں جہنمیوں کو بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، وہ ان کے دنیا میں کرتوت کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، قرآن کریم کیا ہے، اس سے پہلے بھی گزری کہ ہم کو دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے یاد سے، اللہ کے احکام سے ہرگز غافل میں نہ رہے، غفلت میں نہ رہے، اللہ کے احکام کی بجاوری کرتے رہے، رسول کے احکام کی بجاوری کرتے رہے، اور جو دنیا ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق دنیا میں بھی لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا آخرت کو بھول کر دنیا میں، تب تو ہماری اللہ
دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.